آج ہم تاریخ کے ایک سنہرے باب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی داستان جو ظلمت کے پردے چاک کرتی ہے، جہاں ظلم کے اندھیروں میں عدل کا چراغ جلانے ایک کم عمر مگر باہمت سپاہی علی فاتح محمد بن قاسم، اس نے اپنی شجاعت سے بئی صغیر میں انصاف کا بول بالا کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دربار میں ایک دل دہلا دینے والی خبر پہنچی۔ سندھ میں مسلمان تاجروں کا قافلہ بے دردی سے لوٹ لیا گیا تھا۔ خلیفہ نے پرعزم لہجے میں فرمایا، کیا ہمارے دور خلافت میں مظلوموں کی پکار انسنی رہ جائے گی؟ ہرگز نہیں، اس ظلم کا حساب لیا جائے گا اور انصاف قائم ہوگا۔ جی حضور، سندھ کے راجہ داہر نے ایک تجارتی قافلہ روکا۔ اس نے نہ صرف قیمتی خزانے چھینے بلکہ قافلے میں موجود مسلمان عورتوں کو بھی قید کر لیا۔ ان مظلوم عورتوں نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے خلافت اسلامیہ کو فریاد بھیجی ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ اس پکار کا کیا جواب دیا جائے۔ خلیفہ کی آواز گونجی، ایک ایسا حکم جو تاریخ کے اوراق میں رقم ہونے والا تھا۔ یہ محض ایک پیغام نہ تھا بلکہ ایک چیلنج تھا، ایک فیصلہ کن لمحہ۔ حجاج بن یوسف کو پیغام دو، اب وقت ہے جواب دینے کا۔ یہ الفاظ دمشق کے ایوانوں سے نکلے اور ہواؤں میں تحلیل ہوتے ہوئے کوفہ کی جانب بڑھے۔ یہ ظلم کی آواز تھی جو دمشق سے اٹھی اور ہزاروں میل کا سفر طے کر کے کوفہ کی سرزمین پر پہنچی۔ وہاں ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جس کا نام سن کر دل کانپ اٹھتے تھے۔ وہ سخت مزاج تھا، بے رحم تھا، مگر جنگی تدبیر کا ماہر اور بے مثال سپہ سالار تھا، حجاج بن یوسف۔ اسے معلوم تھا کہ اس پیغام کا مطلب کیا ہے اور اب اسے اپنی تلوار کی دھار سے جواب دینا تھا۔ تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو حجاج بن یوسف کا نام ابھرتا ہے۔ سندھ کے حکمران داہر کے ظلم کی خبر سن کر اس کی آواز میں عزم تھا۔ اس نے کہا، اگر داہر ظلم کرتا ہے تو جواب تلوار سے دیا جائے گا۔ میں اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو روانہ کر رہا ہوں۔ یہ اعلان ایک نئے دور کا پیش خیمہ تھا۔ ادھر ایک نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم مسجد سے نکل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا مگر دل میں ایک عظیم ذمہ داری کا احساس۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، آ اللہ، جو بھی ذمہ داری ہو تو آسانی عطا فرما۔ یہ دعا ایک عظیم مہم کا آغاز تھی۔ خادم نے محمد بن قاسم کو اطلاع دی، امر عراق کا بلاوا آیا ہے، کچھ خاص حکم ہے۔ محمد بن قاسم نے فوراً جواب دیا، اگر اسلام کی خدمت کا حکم ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر حجاج نے محمد بن قاسم کو مخاطب کیا، محمد، راجہ داہر کا ظلم بڑھ گیا ہے، تمہیں سندھ جانا ہوگا، یہ ایک عظیم ذمہ داری تھی۔ محمد بن قاسم نے عزم کیا، انشاءاللہ، میں دشمن سے لڑوں گا لیکن عوام سے عدل کروں گا۔ یہ صرف فتح کا نہیں بلکہ انصاف کا سفر تھا، ایک نوجوان سپہ سالار کا غیر متزلزل ارادہ۔ تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ایک ایسا منظر سامنے آتا ہے جہاں عزم و ہمت کے پرچم بلند تھے، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور اونٹوں کی قطاریں، ہر سپاہی کے چہرے پر ایک خاص نور تھا۔ یہ محض ایک فوج نہیں تھی بلکہ ایک مقصد کے لیے تیار کی گئی جماعت تھی۔ اس عظیم لشکر کے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا جس کی آواز میں گرج تھی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یاد رکھو، ہم ظالم نہیں، مجاہد ہیں، ہمیں دل جیتنے ہیں، زمین نہیں۔ یہ 17 سالہ نوجوان بظاہر کم عمر مگر دل شیر کا رکھتا تھا۔ اس کی زبان پر علم، ہاتھ میں عدل اور دل میں اللہ کا خوف تھا۔ اس کی قیادت میں یہ لشکر صرف فتوحات نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کرنے نکلا تھا۔ سندھ کی زرخیز زمینوں پر کسان کا خون پسینہ بہہ رہا ہے، ظالم ٹیکسوں اور سپاہیوں کے جبر نے زندگی اجیرن کر دی ہے۔ آ اللہ، کوئی ہمیں اس ظالم راجہ سے نجات دے، ہماری زمینیں، ہماری عزت سب داؤ پر لگی ہے۔ اسی دوران راجہ داہر کا فیصلہ گونجتا ہے۔ اس کی آواز میں سندھ کی خود مختاری کا عزم تھا۔ اگر عرب ہمارے سندھ میں داخل ہوں گے تو ان کی لاشیں ہی واپس جائیں گی، سندھ کی سرزمین پر کوئی غیر قدم نہیں رکھ سکے گا۔ اللہ اکبر! اے میرے بہادروں، آج ہم ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ محض ایک لشکر کشی نہیں بلکہ انصاف کا پیغام ہے۔ ہم ظلمتوں کو مٹانے اور عدل کا پرچم بلند کرنے نکلے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف زمینیں فتح کرنا نہیں بلکہ دلوں کو جیتنا اور اصلاح کا راستہ ہموار کرنا ہے۔
हम अमन और भाईचारे की बुनियाद रखेंगे। और यूं एक नए दौर का आगाज हुआ। जुल्म की दीवारों में दरार पड़ने लगी और उम्मीद की किरण फूटी। मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज के साथ सिंध की जानिब बढ़ रहा था, एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ जुग्राफियाई हुदूद को नहीं बदलेगा बल्कि तारीख रकम करेगा। वो इंसाफ लाने, मजलूमों को पनाह देने और हर किस्म के जुल्म को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म था। ये एक नई सुबह का पेश खैमा था।